جی ریکارڈنگ سٹارٹ کیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہم نے بخیلی اور اسی طریقے سے دوسرے موضوعات پر سورہ آل عمران کی کچھ آیات کی تفسیر پڑھی اور سمجھی۔ انہی میں جو بہت اہم چیز اللہ تبارک و تعالی نے سمجھائی وہ موت کی یاد اور دنیا کی حقیقت کو سمجھایا، اور کامیابی کا راز بھی بتلایا کہ انسان کامیاب کب ہوتا ہے۔ کامیابی کی جو چیز بتلائی وہ یہ کہ جو جہنم سے بچ جائے، جنت میں جس کا داخلہ ہو جائے وہ کامیاب ہے۔ اس سے ہمیں بات سمجھ آتی ہے کہ کامیابی کا جو معیار ہے وہ دنیا داری نہیں ہے، آخرت ہے۔ دنیا میں ایک انسان کتنا بھی زیادہ کامیاب کیوں نہ ہو، اگر آخرت میں جہنم اس کا مقدر بن جائے تو وہ ناکام و نامراد ہے۔ لیکن دنیا میں لوگوں نے کتنی بھی اس کو تکلیفیں دیں، کتنا بھی اس کا مذاق اڑایا ہو، اس کی غربت کا، اس کی زندگی کا، اس کی چال ڈھال کا، لیکن آخرت میں وہ اللہ کے پاس کامیاب ہو گیا، جنت میں داخلہ نصیب ہو گیا تو وہ شخص کامیاب ہے۔ دنیا کی حقیقت اور حیثیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیارے انداز سے ذکر فرمائی۔ کہا وَلِلَّهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ، کہ دنیا آخرت کے مقابلے، واللہ ما الدنیا فی الآخرہ، اللہ کی قسم، یعنی دنیا آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے کوئی اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبوئے تو دیکھے کہ اس کی انگلی کے ساتھ سمندر کے پانی میں کس قدر کمی آئی ہے۔ بالکل دنیا کی یہی حقیقت ہے کہ ایک انسان پانی سمندر میں انگلی ڈبوئے نکالے، کوئی کمی نہیں آتی ہے اس میں، کچھ نہیں۔ بالکل دنیا کی آخرت کے مقابلے میں یہی حقیقت ہے۔ انسان سمندر چھوڑ کر ایک قطرے کے لیے دوسروں کے جائیدادوں پر ناحق قبضے، اللہ کی عبادت چھوڑ دینا، والدین کی نافرمانی، گھر والوں کو جھڑک دینا، یہ سارے معاملات صرف ایک قطرے کے لیے انسان کرتا ہے، جبکہ پورا سمندر اس کے پاس پڑا ہوا ہے، قطرہ بھی نہیں ہے، اس کو قطرہ بھی نصیب نہیں ہوتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے انسان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی حقیقت اور حیثیت مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ پانی نصیب نہیں کرتا۔ تو کوئی اہمیت اللہ کے نزدیک نہیں ہے اس دنیا کے۔ مومن مومن اس دنیا میں آیا ہے تو اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اہل ایمان تمہارے مال و جان میں
تمہاری آزمائش کی جائے گی، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم کس قدر ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے۔ اللہ ہر طریقے سے آزماتا ہے انسان کو، دے کر، لے کر، بھوک سے، پیٹ بھر کر، ہر طریقے سے آزماتا ہے۔ مومن کی اپنے مال، جان، اولاد یا اہل میں ضرور آزمائش ہوگی، پھر مومن کے اس کے دین کے بقد آزمائش کی جائے گی۔ اگر دین میں پختگی ہوگی تو اس کی آزمائش میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، جتنا مضبوط دین اتنی زیادہ آزمائش۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے یہ جو آزمائش ہے اس میں بھی ثواب ہے۔ انسان جب صبر کرتا ہے، ایک مسلمان، ایک مومن، اس میں اللہ اس کو ثواب دیتا ہے۔ یہ آزمائش اس کے لیے بطور اجر بن کے آتی ہے۔ اگر اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، تم اہل کتاب سے اور ان لوگوں سے جو مشرک ہیں بہت سی ایذا کی باتیں سنو گے۔ یہ اللہ نے اس وقت فرمایا تھا جب مومن مدینہ میں آئے اور ابھی تک واقع بدر پیش نہیں آیا تھا، تو اللہ نے انہیں مشرکوں اور اہل کتاب کی طرف سے پہنچنے والی ایذا کے بارے میں تسلی دیتے ہوئے فرمایا اور حکم دیا تھا کہ وہ صبر کا مظاہرہ کریں، عفو درگزر سے کام لیں، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو ختم کر دے گا۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر تم صبر اور پرہیزگاری کرتے رہو گے تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی سادہ سا سیدھی سی زندگی گزاری، کبھی اللہ کے نبی نے کوئی عیش و عیشت والی زندگی نہیں دیکھی۔ ایک مسلمان بھی ویسے ہی ہونا چاہیے، اور مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر آخرت کی فکر کو داخل کرے۔ اگر آخرت کی کوشش، آخرت کے لیے تیاری موجود نہیں ہے اس کی زندگی میں، تو وہ زندگی کسی کام کی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسامہ بن زید کی روایت کو بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گدھے کی سواری کو اختیار فرمایا جس پر اس وقت شہر فدق کی بنی ہوئی ایک موٹی چادر تھی۔ آپ نے اسامہ بن زید کو اپنے پیچھے سوار فرمایا اور آپ کا مقصد بنو حارث بن خزرج میں جا کر سعد بن عبادہ کی عیادت کرنا تھا، جبکہ یہ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ کا گزر ایک ایسی مجلس کے پاس سے ہوا جس میں عبداللہ بن ابی بن سلول بیٹھا ہوا تھا، یعنی یہ منافقوں کا سردار تھا، ٹھیک ہے، منافق تھا۔ اس نے بھی اپنے اسلام کا اظہار نہیں کہ اس نے ابھی اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس مجلس میں مسلمان، مشرک، بت پرست، یہودی، ہر قسم کے لوگ موجود تھے۔ اس مجلس میں عبداللہ بن رواحہ بھی موجود تھے۔ مجلس کو جب جانوروں کے چلنے کی وجہ سے غبار نے ڈھانپ لیا تو عبداللہ بن ابی نے اپنی ناک کو اپنی چادر سے چھپا لیا اور کہا ہماری مجلس کو غبار آلود نہ کرو۔ رسول نے سلام کہا، کچھ دیر کے لیے آپ رک گئے، پھر سواری سے نیچے اترے، حاضرین مجلس کو اللہ کے دین کی دعوت دی، قرآن مجید بھی پڑھ کر سنایا۔ عبداللہ بن ابی کہنے لگا، اے شخص، تم جو ہماری مجلس میں آ کر ہمیں یہ بات کہتے ہو، اگر یہ حق ہے تو اس سے یہ اچھا ہے کہ تم ہماری مجلس میں ہمیں ایذا نہ دیا کرو، اپنے گھر واپس چلے جاؤ، وہ تمہارے پاس آئے تو اسے یہ پڑھ کر سناؤ۔ یہ سن کر عبداللہ بن رواحہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ ہماری مجلسوں میں یہ پیغام لے کر ضرور تشریف لائیں، ہم آپ کی تشریف آوری کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اس سے مسلمانوں، مشرکوں، یہودیوں میں گالی گلوچ شروع ہو گئی، حتیٰ کہ قریب تھا کہ وہ ایک دوسرے پر حملہ آور ہو جاتے۔ رسول نے انہیں ٹھنڈا کرتے رہے حتیٰ کہ وہ خاموش ہو گئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانور پر سوار ہو گئے، آپ سعد بن عبادہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، یا سعد، کیا تم نے سنا نہیں کہ ابو حباب نے کیا کہا؟
آپ کا اشارہ عبداللہ بن ابی کی طرف تھا، اس نے یہ بات کہی تھی تو سعد نے عرض کہ اللہ کے رسول اسے معاف کر دیں، درگزر فرمائے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ پر کتاب کو نازل فرمایا، اللہ اس کو اللہ اس حق کو لے آیا ہے جسے اس نے آپ پر نازل فرمایا۔ اس شہر والوں نے یہ پروگرام بنا لیا کہ اسے تاج پہنائے، اس کے ارد گرد جمع ہو کر اسے اپنا سربراہ بنا لے۔ جب اللہ نے اس بات کا اس حق کو بھیج کر انکار فرمایا جو آپ کو عطا کیا تو یہ غصے سے تل ملا اٹھا۔ آپ نے جو مشاہدہ فرمایا ہے یہ اسی غصے ہی کا اظہار تھا، چنانچہ رسول نے اسے معاف فرما دیا۔ ٹھیک ہے، بہت لمبا واقعہ ہے۔ تو عبداللہ بن ابی، اس بدبخت نے نبی کا مذاق اڑایا تھا، اور یہ کہتا رہتا تھا۔ ایک مقام پر اس نے کہا تھا کہ ہم جائیں گے تو ذلیل و رسوا لوگوں کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ یہ الفاظ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدبخت نے کہے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ نہ نبی اس تعلق سے کبھی کوئی پریشان ہوئے، نہ نبی کی امتی کبھی پریشان ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول نے جب دین کی دعوت دی تو گالی دینے والے بہت آئے تھے، گالیاں دی، برا بھلا کہا، آپ کے خلاف زبان درازیاں کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے خلاف برے الفاظ ادا نہیں کیے، بلکہ آپ نے ان کو نصیحت کی، اسلام کی طرف بلایا، قرآن و سنت کی طرف بلایا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَتَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير۔ جب اللہ نے ان لوگوں سے عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی تھی کہ تم اسے لوگوں کے سامنے ضرور بیان کرو گے، اسے ہرگز نہیں چھپاؤ گے، پھر انہوں نے اس عہد کو پس پش ڈال دیا، اسے تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالا، پھر کس قدر بری ہے وہ قیمت جو وصول کر رہے ہیں۔ یہ لوگ اپنے کرتوت پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی حکومت، اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد شکنی اور کتمان حق کی وجہ سے اہل کتاب کی مذمت فرمائی، یعنی جنہوں نے عہد کو توڑا اور حق کو چھپایا۔ اللہ نے اہل کتاب ان کی مذمت کی، زجر و توبیخ اور سرزنش کی، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو توڑا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا انہوں نے عہد کیا تھا، انبیاء کی زبانی لوگوں میں آپ کا چرچا کریں گے تاکہ وہ آپ کے دین کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ جب اللہ نے آپ کو مبعوث فرما دے تو وہ آپ کی اتباع کریں، مگر انہوں نے اسے چھپایا۔ ان سے دنیا و آخرت کی خیر و بھلائی کا جو وعدہ کیا گیا تھا اس کے بجائے انہوں نے دنیا کی حقیر و ذلیل مال کو ترجیح دی۔ بہت ہی برا مال ہے جو انہوں نے حاصل کیا، اور بہت ہی بری تجارت ہے جو انہوں نے کی۔ اس سے علماء کو بھی ڈرایا گیا کہ وہ ان کے نقش قدم پر نہ چلیں کہ کہیں یہ بھی اس سے دوچار نہ ہو جس سے اہل کتاب ہوئے تھے۔ لہذا علماء کو چاہیے وہ عامل صالح کی رہنمائی کرنے والے اپنے علم نافع کو پھیلائیں، اسے قطعاً نہ چھپائیں، کیونکہ مختلف سندوں سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے علم کے بارے میں پوچھا گیا اور اس نے اسے چھپایا تو اسے قیامت کے دن جہنم کی آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ تو کبھی بھی علم کو چھپانا نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم دیا ہے اسے پہنچانا چاہیے، لوگوں تک قرآن و سنت کی باتیں بتلانی چاہیے۔ علم کو چھپانا یہ مسلمانوں کا شیوا اور اہل علم کا شیوا نہیں ہے، بلکہ اہل کتاب نے یہ عمل کیا تھا۔ اور پھر دھوکہ دینے اور بیجا تعریف پسند کرنے کی وجہ سے ان کی مذمت فرمائی۔ جو لوگ اپنی ناپسند کاموں سے خوش ہوتے ہیں اور پسندیدہ کام جو کرتے نہیں ان کے لیے چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے،
یعنی اس سے مراد ریاکاری کرنے والے اور جو انہیں نہیں دیا گیا اس پر اترانے والے، جیسا کہ صحیحین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جھوٹا دعویٰ کیا تاکہ اس کے ساتھ اپنے مال کو زیادہ کر لے تو اللہ اس کے مال کو اور بھی کم کر دے گا۔ ٹھیک ہے، جھوٹے دعوے کر کے اپنے مال کو بڑھانا، اپنی عزت بڑھانا، یہ ساری چیزیں شریعت میں جائز نہیں ہے۔ جو شخص تکلف کے ساتھ ایسی چیز کا اظہار کرے جو اسے دی نہیں گئی تو وہ اس طرح ہے جیسے کوئی دو جھوٹے کپڑے پہننے والا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ایسی چیزوں میں تکلف کا اختیار کرنا، یا پھر ایسی چیزوں میں اپنے نام کو اندراج کروانا جن میں ان کی محنت ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، محنت کچھ نہیں ہے، بس چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ہو، ریاکاری، لوگ دکھاوا، لوگ واہ واہی کریں، یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ جیسا کہ مروان نے اپنے دربان رافع سے کہا کہ ابن عباس کے پاس جاؤ اور ان سے یہ کہو کہ اگر ہر شخص کو اس وجہ سے عذاب دیا جائے کہ وہ اپنے کام پر خوش ہوتا ہے اور جو اس نے نہیں کیا اور وہ چاہتا ہے کہ اس پر اس کی تعریف کی جائے، پھر تو ہم سب کو عذاب دیا جائے گا۔ تو ابن عباس نے فرمایا، اس آیت سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ یہ تو اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی۔ پھر ابن عباس نے فرمایا، یہ آیت تلاوت فرمایا کہ نبی نے اہل کتاب سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا تھا تو انہوں نے اسے آپ سے چھپایا، اس کے بجائے کچھ اور بتا دیا، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ آپ نے جو سوال کیا تھا اس کا انہوں نے جواب دے دیا، اس آپ کے پاس سے چلے گئے اور چاہتے تھے کہ اس کی وجہ سے ان کی تعریف کی جائے، حقیقت میں اس بات کی وجہ سے بہت خوش تھے کہ آپ نے ان سے جو پوچھا تھا اسے آپ سے چھپانے میں یہ کامیاب ہو گئے۔ یعنی یہ چیز وہی ہے کہ جو اہل کتاب میں موجود تھی، اللہ کے نبی نے پوچھی کچھ اور چیز، بتائی کچھ اور چیز گئی نبی کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور پھر خوش ہوئے اور سمجھا کہ اللہ کے نبی تعریف کریں گے۔ ٹھیک ہے، نبی تعریف کریں گے اور اس پر بڑے خوش ہو رہے تھے، یہ بالکل عمل صحیح نہیں ہے۔ ہمارے پاس بھی ہوتا ہے کہ کسی کو دھوکہ دے دیا، کسی کو کوئی اور چیز بتا دی، یعنی غلط تھے لیکن غلط کے باوجود جو ہے اپنے آپ کو سچ ثابت کر لیا، اور سامنے والے کی طرف سے تعریفات کے جو ہے پل باندھے گئے، وہ تعریف کر رہا ہے، فلاں فلاں ایسا، فلاں ایسا، وہ ایسا، یہ ایسا، یہ خوش ہو جا رہے ہیں یہ صاحب۔ ٹھیک ہے، یہ بہت خوش ہوتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہماری زندگی کی ساری دولت مل چکی ہے، اور یہ خوش ہو کر ناچنے لگتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری تعریف، یہ جھوٹی چیز ہے، کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ، کسی کو دھوکہ دے کر غلط بات بلوا رہے ہیں۔ اس سے بچنا چاہیے جو اہل کتاب کا شیوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ امام بخاری نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں کچھ منافقوں کی عادت تھی کہ جب رسول جہاد کے لیے تشریف لے جاتے تو یہ پیچھے بیٹھے رہ جاتے، آپ کے پیچھے بیٹھے رہ جانے پر خوش ہوتے، جب رسول جہاد سے واپس تشریف لے آتے یہ معذرت کرتے، جھوٹی قسمیں کھاتے، اس بات کو پسند کرتے کہ ایسے کاموں کی وجہ سے ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں۔ تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا، جو لوگ اپنے ناپسندیدہ کاموں سے خوش ہوتے ہیں اور پسندیدہ کام جو کرتے نہیں ہیں ان کے لیے چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے۔ ٹھیک ہے، یہودی، یہ منافقوں کا بھی شیوا تھا، وہ پیچھے رہ جاتے تھے، جہاد پہ نہیں جاتے تھے لیکن چاہتے تھے تعریف ہو ان کی، اس پہ بھی تعریف ہو، نبی کو جھوٹ بول رہے ہیں، نبی کے سامنے آ کر جو ہے معذرت پیش کر رہے ہیں، لیکن چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی تعریف کریں، لوگوں کے سامنے ان کی تعریف ہو اس پر جو انہوں نے نہیں کیا، جہاد پر گئے نہیں لیکن ان کو اس کی تعریف ہونی چاہیے، تعریف بٹورنے کے بڑے خواہش مند ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پر ان کو سمجھایا، پھر فرمایا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، تو آپ ان کی نسبت خیال نہ کرنا کہ وہ عذاب سے رستگار ہو جائیں گے۔ اسے مخاطب مفرد کے صیغے کی وجہ سے تا کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، اور ان کو خبردار کرنے کے خاطر صیغہ غائب یا کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ یہ خیال نہ کریں کہ وہ عذاب سے نجات پا جائیں گے، بلکہ عذاب میں تو ہر صورت مبتلا ہو کر رہیں گے، اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، انہیں درد دینے والا عذاب ہوگا۔ تو یہ ان کا یہ کہنا، یہ سب کام کرنے کے بعد اہل کتاب کا نبی کو جھوٹ بولنے کے بعد
نبی نے جو پوچھا اس کے خلاف بولنے کے بعد اب یہ گمان کرتے ہیں یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ لوگ کامیاب انسان ہیں، یہ لوگ تو بڑے اچھے انسان ہیں، یہ بڑے اچھے لوگ ہیں. یہ کبھی گمان نہیں کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا، کہا ایسا گمان مت کرو، بلکہ تمہارے لیے دردناک عذاب ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کے لیے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اور اسے کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی. لہٰذا اس سے ڈرو، اس کی مخالفت نہ کرو، اس کے غضب اور سزا سے ڈرو کہ وہ ذات گرامی اس قدر عظیم ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی عظیم نہیں. وہ اس قدر قادر ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی قدرت والا نہیں ہے. یہاں اللہ نے یہ چیز سمجھائی اور بتلائی کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اور ایسا نہ ہو کہ کہیں اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ، کیونکہ بادشاہت دنیا و آخرت میں اللہ کی ہے. یہ زمین بھی اللہ کا، یہ آسمان بھی اللہ کا، یہ سارا کچھ زمین و آسمان کے بیچ میں جو کچھ ہے سب اللہ کا، اللہ کی دین ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے. تو اس وجہ سے کوئی شخص اللہ سے بھاگ نہیں سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھاگ کر کہیں جا نہیں سکتا. اسی لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے. جو بات کہہ رہے ہیں، جو بات کسی کو بتا رہے ہیں، اس پر یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ پکڑے گا. ہمیشہ حق بات کہنی چاہیے، ہمیشہ مخالفت اور دھوکہ دینا، غلط باتیں کرنا، ایسی باتوں سے بچنا چاہیے. اللہ نے یہی باتیں سمجھائی ہیں. اللہ سے دعا ہے ہم سب کو اللہ صحیح باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ دروس میں آئیں گے.